تو یہ جو جزوی اطاعت ہے یہ اطاعت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ تمسخر کہلائے گا، ڈھٹائی کہلائے گی، استہزاء کہلائے گا، دین کا مذاق اڑانا کہلائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور میں اور منطقی طور پر ثابت کر دوں کہ اگر آپ نے اللہ کے کچھ احکام مانے کچھ نہیں مانے، تو جو مانے وہ بھی اللہ کے نہیں مانے۔ بظاہر بات میں بڑی عجیب کہہ رہا ہوں، اللہ کا ایک حکم آپ نے مانا ایک نہیں مانا، بتائیے جو نہیں مانا کیوں نہیں مانا؟ کہ نفس کو پسند نہیں۔ جو مانا کیوں مانا؟ کہ نفس کو پسند ہے۔ دونوں حالتوں میں کس کی بات مانی؟ نفس کی۔ اگر اللہ کی بات ماننی تھی تو پھر تو وہ بات بھی اللہ کی ہے۔ جب آپ نے اللہ کی ایک بات رد کر دی، کیوں؟ کہ نفس کو پسند نہیں۔ اور جو مانی تو اس لیے مانی کہ نفس نے ویٹو ہے، اوکے کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اصل آپ کا افسر کون ہوا؟ نفس یا اللہ؟ اللہ کا حکم ہوتا تو جو حکم ہے وہ ماننا پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے ویٹو دیا ہوا ہے نفس کو، تو جس کے پاس ویٹو اسی کی اطاعت۔ بظاہر آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں، حقیقت میں اپنے نفس کا حکم مان رہے ہیں، اللہ کہ آپ کی اطاعت کلی ہو، جو اللہ کا حکم سر تسلیم خم۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی خطا ہو جائے، جذبات کی رو میں آپ بہہ گئے، غلطی ہو گئی، ایسا جب بھی ہوتا ہے فوراً توبہ کرتا ہے انسان۔ جذبات کا معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ طوفان آتا ہے پہاڑی علاقے میں، میدانی علاقے میں سیلاب آئے گا تو آہستہ آہستہ آتا ہے اور آہستہ آہستہ اترتا بھی ہے۔ پہاڑی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو طوفانی شکل میں آتا ہے، فوراً ختم بھی ہو جاتا ہے نا ایسا؟ جذبات کا معاملہ یہ ہوتا ہے، طوفان کی طرح جذبات چڑھے، اس وقت آپ سے غلطی ہو گئی، فوراً اتر جائے گا طوفان اور آپ پچھتائیں گے کہ میں کیا کر بیٹھا۔ فوراً رجوع کریں گے، فوراً توبہ کریں گے۔ ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے قرار دیا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اپنے ایسے بندے کی توبہ قبول کرنا جو کہیں جہالت میں، نادانی میں، جذبات کی رو میں بہ کر غلط کام کر بیٹھتا ہے لیکن فوراً ہی توبہ کرتا ہے۔ البتہ جان بوجھ کر آپ نے کولڈ ریزننگ، جیسے آپ کہتے ہیں نا کولڈ بلڈڈ مرڈر، ایک ہے جذبات میں آ کے کسی کو قتل کر دیا، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ جا رہے تھے، جاتے ہوئے آپ کا کنگا لگ گیا کسی کو، وہ اللہ کا بندہ ایسا غسیل نکلا اس نے ماں کی گالی دے دی آپ کو، آپ کا چڑھ گیا پارا اور آپ نے جو اس کے ایک رسید کیا مر گیا، تو کیا آپ کا ارادہ تھا اس کو قتل کرنے کا؟ نہیں تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ نے قبطی کے ایک گھوسا مارا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ ایک گھوسے میں ختم ہو گیا۔ کیا موسیٰ کا ارادہ قتل کا تھا؟ نہیں۔ یہ اور 6 ہے اور ایک ہے آپ گھر سے ہی چلے ہیں، آج مجھے اس کی جان لینی ہے، پستول لے کر چلے، سنبھال کر چلے، گولیاں گن کر چلے اور تاک میں رہے کہاں موقع ملتا اور آپ نے مارا۔ اس کو کہتے ہیں کولڈ بلڈڈ مرڈر۔ اسی طریقے سے ایک گناہ وہ ہے جو سوچ سمجھ کر ہوتا ہے۔ وہ گناہ کون سا ہوتا ہے؟ اجی کیا کریں، کام نہیں چلتا، سودی کاروبار تو کرنا ہی ہے۔ یہ جذباتی بات ہے؟ نہیں، یہ آپ کی سوچی سمجھی رائے ہے۔ روکھی سوکھی نہیں کھانی بھائی، کھانے پراٹھے ہی ہیں، لہذا سودی کاروبار کیے بغیر چارہ نہیں، یہ تو سوچی سمجھی بات ہے بھائی۔ یہ ہے وہ گناہ، یہ ایک گناہ بھی آپ کی پوری نیکی کو ختم کر دے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اہل علم کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ مفہوم ہے اس آیت کا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جان بوجھ کر بڑا گناہ مستقل طور پر اپنی زندگی میں اس کو قائم کر لینا، وہ ایک چیز بھی، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 4 چیزیں بتائیں۔ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ وہ تھے،
ہم پر 100% منطبق ہوتی ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس حال میں بھی اس نے اطاعت کو قبول کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ اطاعت کلی ہوگی، جزوی نہیں. 4 باتیں یاد رہیں گی. اب آئیے ایک بات اور بیان کر کے آج کا بیان ختم کر دوں گا. ابھی تو وہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کی بات کا ایک حصہ مکمل ہوا نا. الایمان قول نہیں، الایمان قول و عمل. جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ قانونی ایمان ہے جس کی بنیاد پر اسلام یا کفر کا فیصلہ ہوگا. جو وہ بات فرما رہے ہیں وہ حقیقی ایمان ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے. یہ بھی 100% صحیح، یہ بھی 100% صحیح. دونوں چیزیں جڑ گئی کہ نہیں؟ دوسرا حصہ کیا تھا؟ امام ابو حنیفہ کیا فرماتے رحمت اللہ علیہ؟ لا یزید ولا ینقص. ایمان ایک جامد شے ہے، نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے؟ یزید و ینقص. نہیں، بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے. پھر وہی بعد المشرقین. اس کا کیا ہوگا؟ ہاؤ ٹو ریکنسائل دیز ٹو اسٹیٹمنٹس. یہ بھی 100% درست، یہ بھی اور یہ بھی. دیکھیے قانونی ایمان کا حاصل کیا ہے؟ اے لیگل اسٹیٹس ان دس ورلڈ. آپ کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے، مسلمان کے حقوق حاصل ہو گئے. آپ اسلامی ریاست میں ووٹ کا حق رکھتے ہیں، اسلامی ریاست کے صدر بھی بن سکتے ہیں. لکھا ہوتا ہے نا کہ یہاں صدر صرف مسلمان ہو سکتا ہے. تو قانونی بات ہو گئی نا، دستوری قانونی. آپ مسلمان عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، مسلمان عورت سے نکاح صرف مسلمان کا ہو سکتا ہے. مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے اہل کتاب خاتون سے بھی، لیکن مسلمان عورت کا نکاح ہو سکتا ہے اہل کتاب سے نہیں. تو قانونی بات ہے کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نکاح خواہ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمے پڑھوا لیتے ہیں. اللہ کے ہاں جا کے مجھے جواب دینا ہوگا کہ کہیں کسی غیر مسلم کا نکاح تو نہیں پڑھا دیا کسی مسلمان عورت سے. لو بھائی یہی کلمے پڑھ لو. اپنے سامنے کلمے پڑھوا کے نکاح پڑھاتے. یہ وہ احتیاط ہے اس لیے کرتے، اس لیے کہ یہ معاملہ قانونی ہے. قانونی بات ہے کہ مسلمان باپ کی وراثت صرف مسلمان بیٹے کو ملے گی. اگر بیٹا کافر ہو گیا تو وراثت نہیں ملے گی. یہ ساری چیزیں قانونی ہے نا. قانونی سٹیٹس جو ہے وہ جامد ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. سمجھ رہے؟ کوئی شخص زیادہ متقی ہو جائے تو زیادہ حق ہو جائے گا اس کا. کوئی کم متقی ہو، فاسق و فاجر ہو تو اس کے حقوق گھٹ جائیں گے. آپ یہ کہیں صاحب جو 5 نمازیں پڑھتا اس کو 5 ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، جو 1 نماز پڑھتا وہ 1 ووٹ دے سکتا. کر سکے؟ جو تہجد پڑھے اس کے 10 ووٹ. پھر تو یہ ہونا چاہیے. قانونی سٹیٹس برابر ہے، جامد ہے، نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا. دیکھیے میں یہاں پہ آخری بات سمجھایا کرتا ہوں. اگر بالفرض ابو بکر صدیق سید المومنین اور عبداللہ ابن ابی رئیس منافقین، ایک پلس انفینٹی ایک مائنس انفینٹی، اگر یہ ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو وراثت میں برابر حصہ ملتا ہے یا کم و بیش؟ کم و بیش برابر. ہاں تکفیر ہو جائے گی تو 0 ہو جائے گا. جب تک اس کو آپ نے مسلمان ایکسپٹ کیا ہے اس کا حق برابر ہے. فاسق ہو، فاجر ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، قانون کے درجے میں برابر ہے. صحیح ہے بات کہ نہیں؟ یہ بات ہے جو امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں. اب بات کھلی وہ جو میں کہہ رہا ہوں، لیگل سینس جس سے شے کا نام ہے، اگر کوئی شے وہ ہے تو واقعہ یہ کہ اس کی معراج پر ہے امام ابو حنیفہ، چوٹی پر.